ہم مختلف جو موذی بیماریاں ہیں جنہیں لا علاج بیماریاں جو ہیں وہ کہی جاتی ہیں، وہ کس طرح پھیلتی ہیں، اور بالخصوص ہم بات کرنا چاہیں گے آج HIV ایڈز جو ہے اس کا وائرس کس طرح ایک انسان میں منتقل ہو جاتا ہے، اور کیا ہونا چاہیے، اس کے راستے جو ہیں کس طرح روکے جائیں، اور وہ کون سی احتیاطی تدابیر ہیں جس کے اختیار کرنے سے یہ عمل جو ہے اس سے، یعنی اس مرض سے ہم اپنی سوسائٹی کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو میرے ساتھ سنو بلوچستان کوئٹہ اسٹیشن کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروونشل ایڈز کنٹرول پروگرام محکمہ صحت حکومت بلوچستان کے انتہائی اہم منجے ہوئے معالج ہیں ڈاکٹر خداداد عثمانی صاحب۔ ویلکم کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے آج تشریف لایا اور اس اہم موضوع پہ ہمارے تمام سننے والوں کو جو کہ گوادر سے لے کر کے شوب تک سن رہے ہیں، جو کہ آدھے افغانستان میں بھی ہمیں سن رہے ہیں، تو ہم بالکل ڈاکٹر صاحب کو ویلکم کہنا چاہتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا شو، اور یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب، یہ ہے کیا، یہ HIV ایڈز یہ ہے کیا، یہ کس قسم کی بیماری ہے؟ اس پہ اگر آپ بات کریں تو کچھ اور سوالات بھی ہوں گے بیچ میں۔ جی شکریہ سنو پاکستان اور وطن یار صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ جیسے کہ آپ نے HIV اور ایڈز کی بات کی کہ یہ ہے کیا، تو یہ تھوڑی یہ جو ٹرم ہے یہ دونوں اصطلاحیں الگ الگ ہیں۔ اچھا لگا HIV جی ہاں، HIV وائرس کا نام ہے۔ جیسے عام وائرسز ہوتے ہیں نزلہ زکام کے، جیسے کرونا وائرس تھا، مختلف نمونیا کے وائرسز ہیں، جیسے خسرے کے وائرس ہیں بچوں میں، تو بہت سارے وائرس بہت ساری بیماریاں کرتے ہیں۔ تو HIV بھی ایک وائرس ہے۔ اس سے 40 سال پہلے 45 سال پہلے اس کی تشخیص ہوئی تھی، اس کی جانچ ہوئی تھی کہ یہ وائرس ہے اور یہ کیا کرتا ہے۔ تو یہ وائرس جسم میں داخل ہونے کے بعد صرف ایک کام کرتا ہے، جو ہم عوام کے لیے یہ میسج ہے کہ ان کے ذہن میں صرف ایک بات رہے کہ یہ قوت مدافعت جسم کی، انسان صحت مند ہوتا ہے اور وہ ہر طرح کی عام بیماریوں پہ ہمارا جسم خود بخود کنٹرول کرتا ہے اپنی امیونٹی، اپنی قوت مدافعت کی وجہ سے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے اور ہم صحت مند رہتے ہیں۔ یہ وائرس جس وجہ سے بھی داخل ہو، اس کا کام ہے جسم میں جا کے اس قوت مدافعت کو آہستہ آہستہ کمزور کرنا، اور یہ 1-2 سال سے لے کے 8-10 سال تک کا پیریڈ مختلف لوگوں میں لگتا ہے کہ جب اتنی قوت مدافعت کم ہوتی ہے کہ یہ وائرس تو بڑھ جاتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ جو قوت مدافعت ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا، ایک خاص ریڈ لائن تک آ جاتی ہے، کریٹیکل خطرناک حد تک کم ہو جاتی ہے، جس سے مختلف بیماریاں جو عام حالت میں نہیں لگتی لیکن اس قوت مدافعت کی وجہ سے، کمی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے عام بیماریاں بھی، جنہیں ہم موقع پرست اپرچونسٹک انفیکشن کہتے ہیں، جو کبھی کسی عام بندے میں نہیں ہوتی لیکن ان میں ظاہر ہونا شروع ہوتی ہے، وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مریض جو متاثر ہے ان بیماریوں سے، کہیں یہ HIV کے وائرس کی وجہ سے تو نہیں ہے۔ تو یہ وائرس ہماری قوت مدافعت کو کمی لا کے مختلف بیماریوں کا ہمیں شکار کرتا ہے، اور آخری سٹیج جب بالکل ہی انسانی جسم کی قوت مدافعت بالکل ختم ہو جاتی ہے، تو وہاں پہ بہت ساری بیماریاں جو ایک عام بیماریاں نہیں ہوتی، وہ صرف ایسے مریضوں میں ہوتی ہے جن کو ہم ایڈز کہتے ہیں، ایڈز والی علامات یہ بہت آخر میں آتی ہیں۔ تو اس وجہ سے HIV وائرس کی بیماری کو آخر میں جب بیماری اپیئر ہوتی ہے، اس طرح کی خطرناک حد تک کمی واقع ہوتی ہے، تو اس کنڈیشن کو ایڈز کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں یہی آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ HIV وائرس ہے، اور اگر علاج نہ کرایا جائے، تشخیص نہ ہو، تو یہ آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے کئی سالوں بعد جسم میں قوت مدافعت، جیسے میں نے کہا،
کمی سے ایڈز والی علامات جی اور بیماریاں بالکل. آتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے علامات بھی بتا دیے اور یہ بھی کہا کہ فوری طور پہ وہ اپنا علاج کریں. اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ ایچ آئی وی ایڈس کے جو مریض ہوتے ہیں اگر علامات ہوتے بھی ہیں تو وہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں معاشرے میں تاکہ اس کی عزت جو ہے وہ برقرار رہے. وہ ڈرتے ہیں، ایک سگما جو ہے وہ ان کے ذہن پہ سوار ہوتا ہے اور وہ نہیں آتے ہیں سامنے. تو بلوچستان ایڈس کنٹرول پروگرام جو ہے حکومت بلوچستان نے، یہ ان کے لیے کیا اس طرح کی ٹیسٹ کی سہولیات رکھے ہیں یا علاج معالجے کی سہولیات رکھے ہیں؟ کیا وہ فری ہیں یا انہیں ان کے حوالے سے اس حوالے سے انہیں کوئی معاوضہ دینا پڑے گا؟ تو یہ اگر آپ بتا دیں کہ کہاں پہ وہ جائیں، کہاں پہ. جی وطن یار صاحب، جیسے آپ نے کہا بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن آپ نے ریز کیا کہ اس بیماری کے ساتھ کچھ ایسا نام جڑا ہوا ہے، ایسی وجوہات جڑی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے وہ سٹگما ہوتا ہے اس بیماری کے پیچھے. مطلب یہ ایک غلط نام، غلط ایک تاثر جڑا ہے اس بیماری کے حوالے سے. اور وہ میں نے جیسے کہا آپ کو شروع میں اس کی تھوڑی ہسٹری بتائی کہ 45 سال پہلے یہ وائرس دریافت ہوا. اور یہ وائرس ایک کچھ ایسے گروپس میں پہلے ملا جو کسی جنسی وجہ سے ان میں یہ وائرس ہوا. تو اس ٹائم چونکہ بہت زیادہ یہ اس پہ ریسرچ نہیں ہوئی تھی تو اس کا یہ بیماری کا تعلق جنسی تعلق سے یہ جڑ گیا اور اس وجہ سے اس سے لوگوں نے یہ تاثر لیا کہ کوئی گندی بیماری ہے. لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد پتہ چلا کہ ایک بچے کو، اور بعد میں بلڈ کے ذریعے پتہ چلا کہ کہیں بلڈ کے اندر بھی یہ وائرس آ سکتا ہے اور آیا ہے، اور وہ بلڈ کے تھرو بھی آ سکتا ہے. تو ہمارے ہاں یہ ہوتے ہوتے جب ہم نے یہاں پہ پاکستان میں ٹریٹمنٹ شروع کی، اس پہ میں آؤں گا، تو ہمارے ہاں یہ جو سیکشول روٹ سے یہ یقیناً آ رہی ہوگی بیماری، اور اس میں بھی ہمیں ہر ایک کو یہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے. جبکہ سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ اور اہم یہ روٹ ہے اس بیماری کے لگنے کا عام لوگوں کو، وہ ہے بلڈ کے ذریعے. اگر ہم ایک سمپل ایک چیز دیکھیں، ایک سادی مثال، کہ اگر ہم حجام باربر کے پاس جاتے ہیں شاپ پہ بال بنانے اپنے بچوں کے، یا لیڈیز جاتی ہیں وہ کان ناک چھدواتی ہیں، یا ایک شخص دانت والے ڈاکٹر کے پاس، ڈینٹسٹ کے پاس جاتا ہے جس کے اوزار صاف نہیں ہیں، یا ان کلینکس پہ جو زیادہ تر کویکس اور اتائی چلاتے ہیں، یا وہ لوگ چلاتے ہیں جو اس بات کی احتیاط نہیں کرتے کہ یہ جو انسٹرومنٹس اوزار ہم یوز کر رہے ہیں، یہ جو ہم سرنج یوز کر رہے ہیں جو ایک مریض پہ ایک بار یوز ہونی چاہیے، دوسرے پہ قطعی نہیں ہونی چاہیے، یہ ہم ڈرپس لگا رہے ہیں، جو یہ ڈرپ کی نیڈل ہے، اگر یہ ڈرپ ایک کو لگے اور ساتھ ساتھ وہی ڈرپ دوسرے کو بھی اسی نیڈل سے لگے، یا مختلف اور ایسے اچھا تبادلہ خون جو ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس کو ٹیسٹ کیا جائے. اور یہ اس کے بعد جو آپ نے کویسچن کیا کہ خون بذات خون، پورا خون بوتل، وہ اگر ٹیسٹ شدہ نہ ہو اور وہ بھی خون متاثر ہو کسی شخص سے لگے، تو یہ ساری وجوہات ہیں جس سے ہم عام لوگوں کو بلڈ کے ذریعے لگ سکتی ہے اور لگ رہی ہے. بالکل، کیونکہ ہم احتیاطی تدابیر میں کے بارے میں اتنا ہمیں آگاہی نہیں ہے، اور ہمارے ہاں انفیکشن پریونشن اور کنٹرول کے میئرز اتنے اچھے نہیں ہیں جو ہونے چاہیے. تو اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم بذات خود یہ معلومات رکھیں کہ ہمیں کہیں بھی کوئی اس طرح کے کوئی چیزیں ہوں تو ان میں ہم زیادہ سے زیادہ صاف اوزاروں کی ڈیمانڈ کریں. سرنج اگر کہیں یوز کر رہے ہیں ہمارے اوپر ڈاکٹرز، تو ان کو انشور کیا جائے کہ وہ نئی سرنج ہے، استعمال شدہ نہیں ہے. جیسے وطن یار صاحب نے پوچھا کہ بلڈ لگنا، بلڈ بھی ہو تو ٹیسٹ شدہ، اور اس کے ٹیسٹ بہت سمپل اور آسان ہیں. جیسے ہیپیٹائٹس بی سی کی اسکریننگ ہم کرتے ہیں، تو ایچ آئی وی کی بھی اسی طرح ایک چھوٹی کٹ پہ 15 سے 20 منٹ میں 100-150 روپے پہ یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور ہر لیبارٹری پہ. تو ہم خود بھی کروا لیں اپنے ٹیسٹ، اپنے
احباب کو, لوگوں کو بھی یہ معلومات دیں کہ بلڈ کے ذریعے پھیلتی ہے, اس میں جی کوئی سٹگما والی کوئی اچھا ایسی بات نہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب یہ ذرا بتائیں, جس طرح میں نے پہلے سوال کیا, اگر جو علامات آپ نے بتائیں, ٹھیک ہے, اس علامات کی طرف آتے ہیں, کسی مریض میں یہ علامات ہیں جی تو وہ کہاں جائے, جی ہاسپٹل جائے, کہاں جائے, اور ایڈس کنٹرول پروگرام نے کہاں کہاں پہ یہ سہولیات فراہم کی ہیں کہ وہاں پہ مفت جو ہے وہ تشخیص ہوتی ہے, ٹیسٹ ہوتا ہے, اور اس کا پھر علاج جو ہے وہ کہاں ہوتا ہے, یہ ذرا اگر ہمارے جی سننے والے کو آپ جی بتائیں. بالکل. سب سے پہلے تو جیسے ہم نے جیسے ابھی پچھلے یہ 2-4 منٹ میں کہا کہ یہ جی بیماری بلڈ کے ذریعے بھی زیادہ تر ہمیں لگ جی رہی ہے. بالکل بالکل. تو ہم ایسے دیکھیں کہ اگر کبھی ہمیں انجیکشنز لگ چکے ہیں, کبھی ہماری کوئی سرجری آپریشن ہوا ہے, یا کبھی ہمیں کوئی ضرورت کے تحت بلڈ لگا ہے, خون لگا ہے, یا ہمیں کوئی جیسے ہم باربرس کے پاس گئے, ہمیں شک ہے کہ ہم پہ وہ بلیڈ جو دوبارہ یوز ہوا ہے یا پہلے سے استعمال, تو ہمیں بغیر متاثر ہوئے پہلے یہ ٹیسٹ کرا لینے چاہیے کہ کہیں ہم ان ہیپاٹائٹس بی, سی, ایچ آئی وی سے متاثر تو نہیں ہے. اگر نہیں ہوں ہے تو ہمیں ان احتیاطی تدابیر کو فالو کرنا چاہیے, اور سال میں ایک بار کم از کم ہمیں کروا لینے چاہیے کہ کہیں ہم متاثر تو نہیں ہیں. اگر یہ متاثرہ شخص جسے پتہ نہیں ہے اور وہ ٹیسٹ کرانا چاہتا ہے, تو یہ ٹیسٹ ہر لیبارٹری میں جیسے ہم نے کہا ہو جاتے ہیں. اگر وہاں پہ پازیٹیو رزلٹ, مثبت رزلٹ آئے, تو پھر جیسے کہ ہوں تنیار صاحب نے پوچھا کہ ایڈس کنٹرول پروگرام کے کوئٹہ میں سب سے پرانا سینٹر, جس کو میں ایز اے لیڈ کر رہے ہیں فزیشین آپ. اور جی میں اس کا بالکل. انچارج ہوں, جی جی اور یہ پچھلے 20 سال سے یہ کام کر رہا ہے, وہاں پہ ہم دوبارہ ان ٹیسٹ کی کنفرمیشن کرتے ہیں کہ آیا یہ واقعی پازیٹیو ہے یا نہیں ہے. اچھا جب کنفرم ہو جاتا ہے تو ہم مریض کے ساتھ کاؤنسلنگ سیشن رکھتے ہیں, ان کے جی ساتھ مشاورت کرتے ہیں. یہی معلومات جو ہم دے رہے ہیں آپ کو, یہ معلومات ان کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے. ان میں بہت زیادہ پریشانی والی وہ سچویشن آتی ہے, تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مکمل بہترین ٹیبلٹس کے ذریعے علاج موجود ہے, جو پچھلے 20 سال سے مریضوں کو فری مل رہا ہے, مفت مل رہا ہے. ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو مختلف اور ٹیسٹ ہیں, وائرل لوڈ جسے ہم کہتے ہیں, جسم میں وائرس کی تعداد کو دیکھنا, یا CD4 کاؤنٹ ٹیسٹ ہے, وہ بھی بلڈ میں ہوتا ہے, جس میں ہم قوت مدافعت کو چیک کرتے ہیں کہ کس حد تک کم ہے یا صحیح ہے. اور دوائیوں کے علاوہ ہمارے پاس ہر وزٹ پہ ان کے ساتھ ہم کاؤنسلنگ سیشن کرتے ہیں, اور یہ تمام پروسیس فل مکمل ہے. جی اور فری. یہ ایڈس جی کنٹرول پروگرام اور نیشنل ایڈس کنٹرول پروگرام اور انٹرنیشنل ہوں ڈونرز جو ہیں ہوں ہوں. ہمارے, جی ان کی طرف سے یہ اسپیشل ادویات آتی ہیں. جی پہلے بہت زیادہ ادویات دی جاتی تھیں, لیکن اب ایک صرف ایک مریض کو دن میں ایک ٹائم لینی ہے, جی اور وہ پابندی سے لے, اور اپنی لائف سٹائل کو, اپنی زندگی کے معمولات کو وہ مثبت طریقے سے تو رکھے. مطلب یہ ہوا کہ بلوچستان ایڈس کنٹرول پروگرام حکومت بلوچستان نے جی باقاعدہ فری سہولیات جو ہیں جی وہ مہیا کی ہیں, اور یہ بولان میڈیکل کمپلیکس BMC میں آپ کا یہ سیٹ اپ وہاں پہ ہے, اور لوگ وہاں پر آئے اور وہاں پر ہی آپ کو جوائن کریں. اچھا یہ بھی ذرا بتائیں کہ یہ اس مریض کے نام کو, ان چیزوں کو تو صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے. جی جی بالکل. جیسے تنیار صاحب نے پوچھا کہ کوئٹہ کی بات ہم کریں, تو کوئٹہ میں تو چونکہ یہ سب سے پہلے یہ سینٹر بلوچستان میں کوئٹہ میں کھلا, جی بالکل. سینٹر میں, جی جی یہ تقریباً بلوچستان کے 80% یہ پیشنٹس کو رجسٹریشن یہاں پہ ہو رہی ہے, کیونکہ بڑے ہاسپٹل میں ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی گورنمنٹ آف بلوچستان نے ایڈس کنٹرول پروگرام کے تھرو مزید 4 سینٹرز بنائے ہیں, تاکہ لوگوں کو سہولت ہو اپنے علاقے کے نزدیک جی وہاں پہ رجسٹر کریں, اور سیم سہولیات وہاں بھی ہیں. ایک لورلائی کے ٹیچنگ ہاسپٹل میں ایک سینٹر قائم ہے, جی جی ایک پرانا سینٹر تربت کے ٹیچنگ ہاسپٹل میں, ٹھیک ہے. ایک ڈیرہ مراد جمالی کے ٹیچنگ ہاسپٹل میں, اور ایک جام غلام قادر
لسبیلا میں۔ ہاسپٹل لسپیلا جو جی ہب چوکی میں ہے۔ جی جی تو اس بولان میڈیکل کمپلیکس ہاسپٹل کے بڑے پرانے سینٹر کے علاوہ یہ 4 سینٹرز بھی ہیں، جی جس پیشنٹ کو جہاں تشخیص ہو تو وہ جی وہاں جا کے ڈائریکٹ رپورٹ کر سکتا ہے، اور جی اسے یہ تمام جی سہولتیں فری جی ملیں گی۔ بالکل۔ اور جیسا کہ وطن شار صاحب نے پوچھا کہ کانفیڈینشلٹی، رازداری، اس میں مریض بڑے گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں کہ کہیں یہ نہ پتہ راز چلے لیک نہ ہو جائے، کہ یہ جی بالکل، بیماری ہمیں کیسے لگی ہے۔ تو اس پہ کبھی بھی آپ یہ خوف ذہن زدہ میں نہ نہ ہو، جی رکھیں بالکل۔ کہ یہ ہمیں کوئی اور شخص کو پتہ چلے گا۔ یہ آپ کی کانفیڈینشلٹی، آپ کی رازداری ہمارے پاس مکمل انشور ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے 1 منٹ ہے، اگر آپ پیغام کیا دینا چاہتے ہیں جی اس حوالے سے، کہ پیغام کیا جی دینا چاہیں گے آپ؟ پیغام یہ ہے کہ یہ جیسے ہم نے شروع میں تو یہ میں نہیں بتا سکا کہ یہ بیماری صرف 3 طریقے سے لگتی ہے۔ ایک جنسی تعلق سے لگتی ہے، بیرا روی جو ہوتی ہے نہیں اس میں، جنسی تعلق، جی 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 بیرا روی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک شوہر کو اگر یہ بیماری ہے کسی بھی وجہ سے، تو وہ اپنے شریک حیات کو یہ سیکشول روٹ سے دے سکتا ہے، متاثر کر سکتی ہے، متاثر جی کر سکتا بالکل۔ ہے۔ اور یہ باہر جو جنسی امراض سے، جو جیسے وطن یار صاحب نے کہا کہ کوئی رسکی جنسی بیہیویئر ہو، بے راہ روی آپ اسے کہیں، جو بھی کہیں، جی معاشرے بالکل، میں جی ایکسپوجر مل رہا ہے تو اس میں بڑی احتیاطی تدابیر کی جانی چاہیے۔ اس کے بارے میں بھی ہم آگاہی دیتے ہیں یا ڈاکٹرز دیتے ہیں کہ اس طریقے سے اگر کوئی ہمارا کوئی جنسی تعلق بن رہا ہے کسی سے جو نہیں ہونا چاہیے، تو اس سے ہم کیسے بچیں، اس کے لیے ہم معلومات دیتے ہیں، یا اور بھی کوئی ڈاکٹر معالج آپ کو معلومات دیتا ہے کہ اس طریقے سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ اگر کوئی متاثرہ شخص ہے، شادی شدہ ہے، تو وہ اپنی وائف کو اس سے کیسے بچا سکتا ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر شوہر سے زوجہ، بیوی متاثر ہوئی ہے، متاثرہ ماں کو بھی ہم بہترین علاج پرووائڈ کر رہے ہیں، مہیا کر رہے ہیں۔ ٹھیک، اگر کبھی اوکے، ڈیلیوری ہو تو اس بچے کو ہم دوائیاں دے جی دے بہت کے بہت اس کو جی ایچ آئی وی فری کر دیتے ہیں، وہ کبھی بھی ایچ آئی وی سے پھر متاثر جی پیدا نہیں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خداداد عثمانی صاحب۔ تو پیارے دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آئیے اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر HIV ایڈس سے اپنے آپ کو اور اس معاشرے کو بچائیں۔